السلام علیکم سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ 10واں باب، شریر بلاجر۔ ننھے درجی سمکوں والے بھیانک اور ڈراؤنے حادثے کے بعد پروفیسر گلڈرائے لاکہارٹ نے اپنی جماعت میں دوبارہ زندہ افریتی جانداروں کو لانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ان کی بجائے اس نے صرف اپنی کتابوں کے ابواب پڑھانا شروع کر دیے تھے۔ جس باب میں کوئی نہ کوئی ڈرامائی موڈ آتا تو وہ اسے باقاعدہ تمثیلی انداز میں جماعت کے سامنے پیش کیا کرتا تاکہ طلباء کو حالات کی سنگینی اور لاکہارٹ کی جواں مردی کا پورا احساس ہو سکے۔ یہ الگ بات تھی کہ ڈرامائی موڈ کی تصویر کشی کے لیے وہ عام طور پر ہیری کو ہی قربانی کا بکرا بناتا تھا۔ ہیری کو لاکہارٹ کی کتب میں موجود مختلف قسم کی افریتوں، جادوگروں اور جانداروں کے کئی قسم کے کردار نبھانے پڑے، جن میں سے ایک کردار ٹرانسلوین کے اس دیہاتی کا تھا جو بکواسی جادو کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت بولتے رہنے پر مجبور تھا۔ لاکہارٹ نے اپنی مہارت اور عقل مندی بر وقت استعمال کر کے اسے بکواسی جادو سے نجات دلا دی تھی۔ اسی طرح ہیری نے اس برفیلے انسان کا روپ اختیار کیا جسے دماغی سردی کا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس خون آشام کا کردار بھی اسے نبھانا پڑا جو لاکہارٹ سے مقابلہ کرنے کے بعد شکست کھا گیا تھا، اور اس دن سے وہ خون پینے کے بجائے سلاٹ کے پتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھا پایا تھا۔ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن والی جماعت میں گزشتہ دنوں کی طرح اس دن بھی ہیری کو مدعو کیا گیا تھا۔ آج اسے لاکہارٹ کی کتاب بھیڑیائی انسانوں کے ساتھ خانہ بدوشی کے ایک باب کا کردار نبھانا تھا جو ایک بھیڑیائی انسان کے متعلق تھا۔ بھیڑیائی انسان در حقیقت جادوگر نہیں ہوتے تھے، وہ انسان تھے اور کسی حادثے کی بنا پر ان کے اندر بھیڑیوں جیسی صفات ابھر آئی تھیں۔ وہ بھیڑیوں کی طرح شفاق اور خونخوار بن جاتے تھے، اسی لیے انہیں بھیڑیائی انسان کہا جاتا تھا۔ اگر ہیری کے پاس لاکہارٹ کو خوش رکھنے کی اچھی وجہ نہ ہوتی تو اس نے یہ کردار ادا کرنے سے یقیناً انکار کر دیا ہوتا۔ تھوڑے زور سے چلاؤ ہیری، ہاں ایسے، اور پھر یقین مانی اس طرح اسے فرش پر پٹک دیا۔ ایسے ایک ہاتھ سے میں نے اسے نیچے دبا رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی گردن پر اپنی چھڑی رکھی، پھر میں نے اپنی بچی کچی طاقت کو سمیٹا اور بہت ہی صورت میں اپنے خیالات مرتکز کرتے ہوئے ہم وضعی جادوئی کلمے کا استعمال کیا۔ وہ اذیت سے کراہنے لگا۔ ہاں کرتے رہو ہیری، اس سے تیز آواز میں، ٹھیک ہے۔ بھیڑیائی انسان کے جسم پر موجود بال غائب ہونے لگے، دانت سمٹ کر مختصر ہو گئے اور وہ ایک بار پھر انسان بن گیا۔ بے حد آسان لیکن کامیاب۔ ایک اور گاؤں کے بازی مجھے ہمیشہ کے لیے ایک ہیرو کی طرح یاد کرنے لگے، کیونکہ میں نے انہیں ایک بھیڑیائی انسان کے عذاب سے نجات دلا دی تھی جو ہر مہینے ان پر موت کی شکل میں نازل ہوا کرتا تھا۔ لاکہارٹ نے دانت نکال کر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اسی گھنٹے کلاس ختم ہونے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اوہ، ہوم ورک۔ میں نے ویگا بھیڑیائی انسان کو جس طرح ہرایا تھا اس کے بارے میں ایک مختصر نظم لکھیے۔ سب سے اچھی نظم لکھنے والے طالب علم کو انعام میں میری کتاب میرا جادوئی کمال میرے آٹوگراف کے ساتھ پیش کی جائے گی، لاکہارٹ نے جلدی سے کہا۔ طلباء اپنی کتابیں اور کاپیاں بستوں میں ڈال کر کمرہ جماعت سے باہر نکل گئے۔ ہیری اپنے ڈیسک کی طرف لپکا جہاں رون اور ہرمائنی دونوں اس کے منتظر دکھائی دیے۔ تیار ہو؟ ہیری نے بڑبڑاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی نہیں، جب تک تمام لوگ باہر نہیں چلے جاتے تب تک ہمیں رکنا ہوگا، ہرمائنی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تینوں لاکہارٹ کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ ہرمائنی کے ہاتھ میں چرمائی کاغذ کا ایک ٹکڑا دبا ہوا تھا جسے اس نے اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ ہیری اور رون اس کے بالکل عقب میں کھڑے تھے۔ ہرمائنی نے گہری سانس لے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی
سنیے پروفیسر لاکہارٹ، ہرمائنی اٹکتے ہوئے بولی، میں اپنے تجسس کی تشنگی مٹانے کے لیے لائبریری سے یہ کتاب لے کر پڑھنا چاہتی تھی، مگر ہرمائنی نے چرمئی کاغذ کا ٹکڑا لاکہارٹ کی طرف بڑھا دیا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا رعشہ طاری تھا۔ لاکہارٹ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دقت یہ ہے کہ اتفاق سے یہ کتاب لائبریری کے ممنوعہ علاقے کی ملکیت میں ہے۔ یہ کتاب صرف خاص اجازت پر ہی مجھے مل سکتی ہے۔ اس کے لیے مجھے کسی استاد کے دستخط والا اجازت نامہ چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے میں اس بات کو زیادہ عمدگی سے سمجھ سکوں گی جو آپ نے اپنی کتاب چھلاؤں کے ساتھ بھٹکنا اس میں بیان کی ہے، یعنی چھلاؤں کے سسترو اور زہریلے سیال۔ اوہ، چھلاؤں کے ساتھ بھٹکنا! لاکہارٹ نے مسرور ہو کر ہرمائنی کے ہاتھ سے چرمئی کاغذ پکڑ لیا۔ کاغذ پر موجود تحریر کو پڑھنے کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شاید میری سب سے پسندیدہ کتاب، تمہیں وہ اچھی لگی؟ جی ہاں، ہرمائنی نے اعتماد بھرے انداز میں کہا۔ آپ نے شاندار ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخری چھلاوے کو چائے کی چھاننی میں پھنسایا تھا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے میں اگر اس سال کی سب سے ذہین اور ہونہار طالبہ کے لیے غیر معمولی طور پر کچھ مدد کر دوں تو ایسا کرنا کسی دوسرے کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہوگا۔ لاکہارٹ نے سینہ پھیلاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا اور ایک بڑی مور پنکھ قلم باہر نکالی۔ رون کے چہرے پر پھیلے ہوئے نفرت بھرے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے لاکہارٹ نے کہا، عمدہ ہے نا؟ میں عام طور پر اسے کتابوں پر آٹوگراف دینے کے لیے محفوظ کرتا ہوں۔ اس نے چرمئی کاغذ پر بڑے حروف میں اپنے دستخط گھسیٹ دیے اور کاغذ کا ٹکڑا واپس ہرمائنی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہرمائنی نے کانپتے ہاتھوں سے چرمئی کاغذ لیا اور جلدی سے تہہ کر کے بستے میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ تو ہیری، لاکہارٹ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جہاں تک میری معلومات ہیں کل اس سال کا پہلا کوڈچ میچ ہونے والا ہے۔ گریفنڈور اور سلیدرین کا دلچسپ مقابلہ ہے نا؟ میں نے سنا ہے کہ تم ایک اچھے متلاشی ہو۔ میں بھی ایک متلاشی تھا۔ میرے دوستوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ میں انگلینڈ کی ٹیم میں شامل ہو جاؤں۔ وہ بڑا سنہرا موقع تھا، اگر میں چاہتا تو کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی کو ایک اہم مقصد کے لیے وقف کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تم سمجھ گئے ہو نا، شیطانی قوتوں اور ان کی تباہ کاریوں کا قلاقمہ۔ پھر بھی اگر تمہیں تھوڑی بہت پرائیویٹ معاونت کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ اپنے سے کم تجربے کار کھلاڑیوں کی مدد کرنے میں مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ ہیری نے اپنے گلے سے ایک مبہم سی آواز نکالی اور پھر وہ رون اور ہرمائنی کے تعاقب میں باہر نکل پڑا جو لاکہارٹ کی میز سے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا، ہیری نے دروازے سے نکلتے ہی کہا۔ لاکہارٹ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کون سی کتاب پڑھنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہرمائنی اپنے بستے سے لاکہارٹ کے دستخط والا اجازت نامہ نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد دمک رہا تھا۔ یہ کاغذ انہیں لائبریری کے ممنوعہ علاقے میں داخل کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے، رون نے منہ بنا کر کہا۔ لاکہارٹ کو عقل سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اس بات کی کسے پرواہ ہے؟ ہمیں تو ہمارا مقصد مل ہی گیا جس کے لیے یہ سارا بکھیڑا کھڑا کیا گیا تھا۔ رون نے کندھے اچکائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں سرے سے ہی بے وقوف سمجھ لیا جائے، ہرمائنی نے تیکھی آواز میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے، کبھی وہ دوڑ کر فاصلے طے کرتے اور کبھی چل کر۔ وہ لائبریری کی طرف آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ شاید تم نے سنا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم اس سال کی سب سے ذہین اور ہونہار لڑکی ہو۔ صرف اسی لیے ہرمائنی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ وہ اب لائبریری کی خاموش فضا میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ تینوں چلتے ہوئے سیدھے لائبریرین والی میز کی طرف بڑھ گئے۔ لائبریرین میڈم پنس دبلی اور چڑچڑے مزاج کی جادوگرنی تھی جو ہر وقت کسی بھوکے شکاری گدھ کی طرح چاروں طرف نظر دوڑاتی رہتی تھی۔ سریع الاثر جادوئی ادویہ، میڈم پنس نے مشکوک نگاہوں سے چرمئی کاغذ کی تحریر کو پڑھا جو ہرمائنی نے اس کی طرف رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چرمئی کاغذ لینے کی کوشش کی، مگر ہرمائنی کاغذ چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز ہے، کیا میں اسے رکھ سکتی ہوں؟ میڈم پنس نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید لاکہارٹ کا آٹوگراف اس کے لیے بھی کشش کا باعث تھا۔ رہنے بھی دو،
رون نے آگے بڑھ کر کاغذ کا ٹکڑا ہرمائنی کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور میڈم پنس کی طرف بڑھا دیا۔ ہم تمہارے لیے لاک ہارٹ سے ایک اور آٹوگراف لے لیں گے۔ لاک ہارٹ تو کسی بھی چیز پر آٹوگراف دینے پر آمادہ رہتا ہے، بشرطے کہ وہ کچھ دیر تک برقرار رہ سکے۔ رون کی آواز بے حد دھیمی تھی، اسی لیے کسی نے دھیان نہیں دیا۔ میڈم پنس نے چرمائی کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لے کر روشنی میں کیا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگی۔ شاید اسے کسی قسم کی جعل سازی کا اندیشہ ہو رہا تھا اور وہ انہیں دھوکہ دہی کے الزام میں پکڑنے کا ٹھان چکی تھی، مگر اسے اپنی کوششوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ چرمائی کاغذ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسے جعلی ثابت کر پاتی۔ میڈم پنس ایک بلند الماری کے وسطی راستے میں چلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ منٹوں بعد میڈم پنس کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ضخیم اور پرانی کتاب تھمی ہوئی دکھائی دی۔ وہ قریب آئی اور کتاب کا نمبر اپنے رجسٹر میں درج کر کے ہرمائنی کا نام لکھا۔ اس کے بعد کتاب ہرمائنی کے حوالے کر دیا۔ ہرمائنی نے بڑی احتیاط سے کتاب کو اپنے بستے میں ڈال دیا۔ لائبریری سے واپس لوٹتے وقت وہ کوششیں کر رہی تھیں کہ بے چینی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور نہ ہی تیز رفتاری کی جائے۔ انہوں نے خود کو سنبھالا دے رکھا تھا کہ ان کے چہرے پر سکون دکھائی دے، تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے کہ وہ کوئی جرم کر کے بھاگ رہے ہیں۔ 5 منٹ بعد وہ ایک بار پھر مایوس مارٹل کے باتھ روم میں پہنچ چکے تھے۔ ہرمائنی نے رون کے بگڑے ہوئے مزاج کو محسوس کر کے اسے بتایا کہ یہ جگہ ہر طرح سے محفوظ ہے، انہیں یہاں پر کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ جس کا دماغ صحیح طور پر کام کرتا ہوگا تو وہ کم از کم اس طرف آنے کی جرات نہیں کر سکتا، ہرمائنی نے بستہ اتارتے ہوئے کہا۔ مارٹل کے ٹوائلٹ میں اس کے رونے کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان تینوں نے مارٹل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اسی طرح مارٹل نے بھی ان کی اس باتھ روم میں آمد کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ہرمائنی نے اپنے بستے میں سے بڑی احتیاط سے سریع الاثر جادوئی ادویہ نامی کتاب نکالی اور اسے کھول لیا۔ فرش پر پھیلی ہوئی کائی نے ان کے لباسوں کو سبزی مائل سیاہ دھبوں سے داغدار کر ڈالا تھا۔ کتاب کے نم آلود دھبے دار صفحے پر وہ تینوں گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ اگلی ہی ساعت میں وہ بخوبی جان چکے تھے کہ اس کتاب کو لائبریری کے ممنوعہ علاقے میں کیوں کر رکھا گیا تھا۔ اس کتاب میں کسی ایسی جادوئی ادویہ کا بیان دیا گیا تھا کہ جن کے تصور سے ہی گھن آتی تھی۔ ایسی ادویہ کو استعمال کرنے والا شدید قسم کی اذیت سے دوچار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے نہایت تکلیف دہ اور ہولناک قسم کی متحرک تصویریں بھی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک تصویر ایسے شخص کی تھی جس کے بدن کے اندرونی حصے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ایک جادوگرنی کی تصویر بھی دکھائی دی جس کے سر میں بالوں کے بیچ میں سے ہاتھوں کے کچھ گچھے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرمائنی نے بھیس بدل سرپ کے موضوع والا صفحہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ رہا، وہ اپنی جوش کو دباتے ہوئے بولی۔ اس صفحے پر ایسے لوگوں کی تصویریں موجود تھیں جن کا چہرہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنے اصلی چہرے سے دوسرے چہرے میں بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری کو قوی امید تھی کہ تصویر نگار نے ان جادوگروں کے چہروں پر چھانے والی اذیت کے منظر کو کچھ زیادہ ہی سنسنی خیز بنا کر پیش کیا ہوگا۔ یہ میرے لحاظ سے اب تک کی بنائی گئی جادوئی ادویہ میں سب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ سرپ ہے، ہرمائنی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں اب اس سرپ کے اجزائے ترکیبی دیکھ رہے تھے۔ پتنگیں، جونکیں، گلانے والا پودا اور گانٹھ دار گھاس۔ وہ اپنی انگلی اجزائے ترکیبی کی فہرست پر نیچے لاتی ہوئی بڑبڑائی۔ یہ سب تو آسانی سے مل جائیں گے، یہ طلباء کے سامنے والی الماری میں رکھے ہیں، ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو، بیکورن کے سینگ کا صفوف، کیا پتہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بھومشالی سانپ کی کنچلی، یہ ملنا بھی مشکل ہے، اور اس فرد کی کوئی بدنی چیز جس کا بھیس بدلنا چاہتے ہوں۔ کیا کہا؟ رون نے تیکھے انداز میں غرایا۔ جس فرد کا بھیس بدلنا ہم چاہتے ہیں اس کے جسم کی کوئی چیز، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں کریب کے پاؤں کے ناخن ملا ہوا سرپ ہرگز نہیں پیوں گا۔ وہ اپکائی جیسا منہ بنا رہا تھا۔ ہرمائنی نے رون کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ کتاب ہی پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اس وقت ہمیں اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو سب سے آخر میں ملائیں گے، ہرمائنی نے دھیمے انداز میں کہا۔ رون نے اپنا سہما ہوا چہرہ ہیری کی طرف موڑ لیا۔
جیسے وہ اس وقت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو۔ ہرمائنی، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں کتنی ساری چوریاں کرنا پڑیں گی؟ یہ تو طے ہے کہ بھومشالی سام کی کینچلی طلبہ کے سامنے والی الماری میں نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سنیپ کے دواخانے سے چرائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا خیال ہے۔ ہرمائنی نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کتاب بند کر دی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم دونوں ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہو تو مجھے کوئی غرض نہیں، ہرمائنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے رخساروں پر چمکیلے گلابی دھبے ابھر آئے تھے اور آنکھوں میں بلا کی چمک عود کر آئی تھی۔ تم تو جانتے ہو کہ میں قانون سیکھنے کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی، لیکن میرے خیال میں مغلوب بچوں کو بلا وجہ دھمکانا اس مشکل سیرپ کے تیار کرنے سے کہیں زیادہ بری بات ہے۔ اگر تم لوگ یہ پتہ نہیں لگانا چاہتے ہو کہ اس حادثے کے پیچھے میلفوئی کا ہاتھ ہے یا نہیں، میں اسی وقت سیدھی میڈم پنس کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ یہ کتاب انہیں واپس لوٹانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہرمائنی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم ہرمائنی گرینجر ہمیں قانون سیکھنے کے لیے اکساؤ گی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کریں گے، لیکن پیر کے ناخن بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ رون نے ناک بھویں چڑھا کر کہا۔ اسے تیار کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ہیری نے پوچھا۔ ہرمائنی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے کتاب کھول کر دوبارہ وہ صفحہ نکالا۔ دیکھو، گلانے والا پودا صرف چاند کی 14ویں رات والے دن ہی توڑنا ہوگا۔ پتنگوں کو 31 دنوں تک پکانا ہوگا۔ اگر ہمیں سب چیزیں مل جائیں تو میرے حساب سے یہ قریباً 1 مہینے میں تیار ہو جائے گا، ہرمائنی نے جمع تفریق کرتے ہوئے کہا۔ 1 مہینہ؟ رون حیرانگی سے چیخا۔ تب تک تو میلفوئی اسکول کے آدھے مغلوب بچوں پر حملہ کر چکا ہوگا۔ اسی لمحے ہرمائنی کی آنکھیں ایک بار پھر خطرناک انداز میں سکڑ گئی تھیں۔ مگر ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں پوری طرح سے شامل ہو جانا چاہیے، رون نے نظریں چراتے ہوئے بات بڑھائی۔ ہیری کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہرمائنی نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ باہر راہداری میں راستہ صاف ہے یا نہیں۔ اسی لمحے رون نے ہیری کے کان میں سرگوشی کی۔ بھیس بدل سرپ کی نسبت اس کام میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ تم اگر کل میلفوئی کو باہری ڈنڈے سے کسی طرح نیچے گرا دو۔